بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ امتیازی عظمت حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب آپ عالم فانی سے عالم بقا کی طرف گئے اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ چونکہ آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں، وفات بھی اسی مہینے میں، اس نسبت سے اس مہینے میں آپ کا
تذکرہ اپنے جوبن پہ ہوتا، ورنہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے اور یقیناً آپ بھی میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ اس کائنات میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے آقا کا تذکرہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک بارش کے برسنے کا سلسلہ جاری۔ آج سرگودا میں ہے، کل منڈی بہاؤالدین میں ہے، اگلے دن گجرات میں ہے، پاکستان میں، پھر ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کہیں نہ کہیں بارش برس رہی۔ بارش کے برسنے کا سلسلہ جب ختم ہوگا قیامت آ جائے۔ جس طرح اس کائنات میں بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کائنات میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ربیع الاول میں یہ تذکرہ اپنے جوبن پہ ایک طبقے نے اپنے لیے عنوان پسند کر لیا، میلاد النبی۔ بینر اس نام پر، اشتہار اس نام پر، جلسے اسی نام پر، اور ایک طبقے نے اپنے لیے عنوان پسند کیا سیرت النبی کا۔ ان کے جلسے، کانفرنسیں سیرت کے عنوان پہ ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، آپ جو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ سیرت کے نام پہ جلسہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ، سیرت مصطفیٰ، سیرت ساقی کوثر۔ عنوان جلسے کا ہے سیرت، لوگ سیرت سننے آ جاتے ہیں، اور جو خطیب صاحب آتے ہیں، جو مقرر آتے ہیں، وہ میرے نبی کے حسن کو بیان کرنے لگ جاتے۔ سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے رہتے؟ آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے، زلفیں بڑی خوبصورت تھیں، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ حسین تھے، آپ جمیل تھے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میری گفتگو آپ سے ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ میری اس بات کو غور سے سنیے گا، پلے باندھیے گا۔ میرے نبی کے حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے۔
تسی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرے نبی حسین نہیں تھے، غلط رنگ نہیں دینا اس کو۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں تھیں، آپ جمال والے نہیں تھے۔ میری جماعت کا، میرے خطیبوں کا خیال یہ ہے کہ میرا نبی حسینوں میں آسن ہے اور جمیلوں میں میرا نبی اجمل ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں اپنے آقا کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے مثال دے دوں نا کہ میرے آقا کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح تھے، خدا دی قسم میرے نبی دے ہونٹاں دی توہین ہو جائے گی۔ گلاب کی پنکھڑی میرے نبی کے ہونٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دے دوں نا کہ زلفیں رات کی سیاہی کی طرح تھی، میرے نبی کی زلفوں کی توہین ہو جائے گی۔ اور اگر میں اپنے آقا کے پسینے کو عنبر اور کستوری سے تشبیہ دے دوں نا، میرے نبی کے پسینے کی توہین ہو جائے گی۔ عنبر اور کستوری میرے نبی کے پسینے کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اہل ادب لوگ جو ہیں، نوجوان جو ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میں کہتا ہوں رنگ، خوشبو، صبا، چاند، تارے، کرن، پھول، شبنم، شفق، آب جو، چاندنی، رہ گئی کوئی چیز؟ رہ گئی کوئی چیز؟ رنگ، خوشبو، صبا، چاند، تارے، کرن، پھول، شبنم، شفق، آب جو، چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ ہر چیز کام آ گئی۔ میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، لیکن حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے، یہ سیرت النبی نہیں ہے۔ ابھی آپ مانیں گے میری بات کو، میں نے سب علماء سے الگ سی ایک بات کر دی ہے۔ بولو، جب میرے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت حسین کوئی نہیں تھے؟ حسین تو آپ پہلے بھی تھے، جمیل تو آپ پہلے بھی تھے، زلفیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت، ہاتھ خوبصورت، پاؤں خوبصورت، زلفیں خوبصورت۔ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو حسین تھے، امانت بھی، دیانت بھی، شرافت بھی، حیا بھی۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، یہ ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود ہیں، یہ سارے اوصاف میرے نبی میں موجود ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے موجود ہیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا ہی کوئی نہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، جانتا ہی کوئی نہیں۔ حسن ہے، بس یہی بیان کرنا چاہتا، حسن ہے، جمال ہے، زلفیں خوبصورت ہیں، آنکھیں ہونٹ خوبصورت ہیں۔ میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا ہی کوئی نہیں، جانتا ہی کوئی نہیں۔ اور سیرت نبی کی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میرے نبی پہ قرآن اترنے لگا تو پھر فرش تو فرش رہ گئے، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی مچنے لگ گئی۔ وہاں سے سیرت شروع ہوتی ہے۔ یہاں حسن بیان کر کے آپ کو مطمئن کر دیا جاتا ہے، جمال بیان کر کے وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کی سیرت بیان کر دی ہے۔ نا، چلو ایک اور بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، حسینوں میں آسن ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، زلفیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت، 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، اور حضرت جابر کہتے ہیں مسجد نبوی کے سین میں ایک چاند بیٹھا ہوا تھا، میں نے دونوں چاند کو دیکھا، ادھر بھی دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا،
میرے وجدان نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے، مانگ کے لے گیا۔ میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، 14ویں کا چاند بھی اس کا مقابلہ نہ کرے۔ بولو اس میں کمال میرے نبی کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ بولو 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 ذرا۔ اور جلسہ کس کی سیرت پہ کر رہے ہو؟ اور کمال کس کا بیان کر رہے ہو؟ اس میں تو میرے نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، حسن تو شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے یہ بات نہ کی، اور میں نے یہ بات پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی زبان سے سنی، رحمت اللہ، ان کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تھی۔ احد کے میدان میں میرے نبی کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا تھا، جڑ سے نہیں نکلا، درمیان سے ٹوٹ گیا۔ یہ حسن کا عیب ہے، سامنے والا دانت ٹوٹ جانا یہ حسن کا عیب ہے۔ اس کے بعد بندہ بولے تو اچھا نہیں لگتا، مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا، سامنے والا دانت ٹوٹ گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکراتے تھے نا، جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا، باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا کرتے۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دیا؟ اس میں تو کمال میرے نبی کا ہے ہی کوئی نہیں۔ حسن دینے والا کون ہے؟ جلسہ آپ سیرت کا کر رہے ہیں، کمال آپ وہ بیان کر رہے ہیں جس میں رب کا کمال ہے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے۔ پھر کبھی پروپیگنڈا بیر نہ کرنا، بندیالوی آیا تھا حسن کا انکار کر گیا ہے، اے ہاتھ میرے جڑے جے۔ بڑے بدنام لوگ ہیں ہم یار، چاروں طرف سے لوگوں نے ٹوپیں ہم پر فٹ کر رکھی ہیں چن چن کے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میری تقریر کو آگے پیچھے سے کاٹ کے درمیان میں صرف یہ بات چڑھا دی جائے، میرا نبی تو حسین ہی نہیں تھا، اور نیچے سے پھر کمنٹ میں گالیاں شروع ہو جائیں بندے کہ یہ تو ہے ہی گستاخ، یہ تو ہے ہی وہابی۔ خدا دا نا جے، حسن کا انکار نہیں ہے، میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی بچہ بیان کر رہا تھا نا مولانا کا، اور پنجابی کے شعر پڑھے، یہ حضرت حسان کا تذکرہ کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت حسان کہتے تو اس سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، تو اس سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر میرے نبی کا ہے، میرے نبی خود نیچے بیٹھ گئے، نعت خان کو ممبر پہ بٹھا دیا ہے، وہ نعت پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی ہے، میرے نبی خود سن رہے ہیں، اور باقی سننے والے کون ہیں؟ سامعین کون؟ اب تو آپ سامعین ہوتے ہیں نا، محفل نعت ہوتی ہے اور پھر جناب نوٹ، اور نعت میں ہوتا کچھ نہیں، مدینے والا آ گیا اور مدینے والا اللہ، اس میں کوئی پیغام نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، اطاعت کا، فرما برداری کا، سنت کا، ان کے احکام پہ عمل کرو، کوئی ایسا پیغام اس میں نہیں ہوتا۔ سامعین کا اگر میں تعارف کرواؤں تو کدائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے۔ بولو ذرا بھاوڑے دے لوگ بولو، سمجھ جاؤ گے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ سننے والے اس نعت کے سننے والے کون تھے؟ اس نعت کے سننے والے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ وہ سامعین اتنے اعلیٰ اور مقدس لوگ تھے کہ جنت کی حوریں اپنے آنکھوں کی پلکیں ان کے قدموں کے تلووں کے ساتھ ملنا اپنی سعادت سمجھنے لگ گئے۔ سامعین میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال۔ تجھ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، تجھ سے بڑھ کے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ آگے حسان کہتا ہے خلقت مبرعا من کل عیب،
آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، نہ کوئی ظاہر میں عیب، نہ کوئی باطن میں عیب، نہ باہر عیب، نہ اندر عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میں جب آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں، ابرو دیکھتا ہوں، آنکھیں دیکھتا ہوں، رخسار دیکھتا ہوں، رنگت دیکھتا ہوں، ہونٹ دیکھتا ہوں، ہاتھ دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلوے دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تو اس سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ کأنک قد خلقت، محمد مصطفیٰ، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو آنے دی سمجھ نہیں آ، اس میں جو گہرائی ہے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو تمہیں سمجھاتا ہوں یار، ہمارے تو آپ کا شہر دیہات ہے، سرگودا بھی پلوؤں دا شہر ہے، ایڈا کوئی نہیں کوئی بڑا۔ کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، پھر انارکلی میں آئیں اور رنگ برنگ چیزیں دیکھیں، اور کوئی بڑی سونی شے ہوئے، خوبصورت حسین جمیل سامنے آ جائے، اور ادھر سے نوجوان جا رہے ہوں تو ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے ہیں رب بھی بھائی ویلیاں بہ کے بنائے ہی، رب بھی ویلیاں بہ کے بنائے ہی، اتنا خوبصورت بنا دیا۔ حسان کہتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تو اس سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، ورنہ جو میرا خطابتی رنگ ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے، کہو تو تھوڑا سا کر دوں بات۔ رب پوچھتا تھا دس سو میرا سونا میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کی دیاں بناواں، دس سو میرا سونا میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کی دیاں بناواں، دس سو میرا سونا میں تیرے ابرو کی دے بناواں۔ رب پوچھتا تھا اور میرے نبی جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا، میں فرش پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں، اور مولا اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری لعاب اس طرح کی بنا دے، میں کڑوے کنویں میں ڈالوں تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہونے لگ جائے۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ڈر رہا ہوں کہ پروپیگنڈا منفی ہو جاتا ہے۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کہہ یہ رہا ہوں کہ حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے۔ سیرت النبی کیا ہے؟ یہ سیرت ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ جامی نے کہا تھا ہما قرآن در شان محمد، یہ فارسی سمجھے ہوتے بولو یار، ہما قرآن در شان محمد۔ علامہ اقبال نے کہا تھا روئے تو ایمان من قرآن من۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تیرا چہرہ میرا ایمان بھی ہے، تیرا چہرہ میرا قرآن بھی ہے۔ روئے تو ایمان من، روئے تو قرآن من۔ اور جامی نے کیا کہا ہما قرآن در شان محمد، یہ سارا قرآن محمد عربی کی شان میں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ایک وہ قرآن ہے جو کاغذوں میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور دوسرا وہ قرآن تھا جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ یہ متن ہے وہ اس کی شرح ہے، یہ اجمال ہے وہ اس کی تفصیل ہے، یہ ہدایت ہے وہ ہادی ہے، یہ رحمت ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ مکے کی گلیوں میں چلتے۔ بات تو میں بڑی کر بیٹھوں، اسے ثابت بھی کرنا۔ ہجرت والی رات تھی نا، دو یار مکے سے چلے تھے،
دو یار چلے ہیں مکے سے، ایک میرا نبی ہے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ سفر تو میرے نبی نے بہت کیے ہیں، لیکن دو سفر میرے نبی نے بڑے انقلابی کی، بڑے یادگار سفر ہیں۔ ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں، میں آپ کو ریاکار نہیں بنانا چاہتا، تو یہ ریاکاری بھی کوئی نہیں، چلو اللہ دی نعمت دا اظہار کر دو، میں گیا عمرے تے حج تے، ہاتھ کھڑا کریں ذرا جو عمرے پہ گئے ہیں حج پہ گئے ہیں۔ تھوڑے پاس رواج کو نہیں عمرے تے جان دا؟ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے نا، باب فاد، باب عبدالعزیز، تو باب فاد کے سامنے دار التوحید ہے، دار التوحید کے اندر جائیں تو ایک مسجد ہے، مسجد صدیق۔ یہ مسجد عین اس جگہ پہ بنائی گئی ہے جہاں حضرت صدیق اکبر کا گھر تھا۔ میں سن 1987 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو یہ دار التوحید نہیں تھی، یہ مسجد ایک محلے میں تھی، اور میں نے اس مسجد کو وہاں دیکھا ہے، مسفلا محلہ۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، آگے کبوتروں والا چوک آ جاتا ہے، اس سے دو سڑکیں ہو رہی ہیں، ایک شار ابراہیم اور دوسرے کا نام ہے شار ہجرت۔ میرے نبی تو مروہ کی طرف تھے، آپ کا مکان کس طرف ہے؟ مروہ۔ مروہ سے میرے نبی اس طرف آئے مسفلا میں، کیوں؟ ابو بکر کو لینے کے لیے، کہ ان کا گھر اس طرف تھا، ان کو ساتھ لیا، اس سڑک پہ ہوئے جس سڑک کا نام آج شار ہجرت ہے۔ یہ جو موٹر وے بنی ہے نا، مکے سے مدینے پہلے راستہ تھا، اور وہ بدر کا راستہ تھا، بدر سے ہو کے مدینے جاتا تھا، پھر سعودیہ نے یہ الگ راستہ بنایا مکے سے مدینہ، یہ عین اس رستے پہ موٹر وے بنائی جس رستے پہ میرے نبی نے ہجرت فرمائی۔ اس مین رستے کو میرے نبی نے چھوڑ دیا تھا، ڈر تھا نا پکڑے نہ جائیں، اور پھر آپ نے یہ رستہ اختیار کیا۔ آج موٹر وے اسی رستے پہ ہے۔ دو سفر میرے نبی نے کیے تھے، انقلابی بھی تاریخی بھی، ایک معراج والا، تھوڑا نال بولو میرے، دوسرا ہجرت والا۔ دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ایک ہم سفر دیا تھا۔ ادھر گئے تو ہم سفر ملا جبریل، اور ادھر گئے تو ہم سفر ملا ابو بکر۔ یہ دونوں ہم سفر ہیں، لیکن دونوں میں فرق بہت ہے۔ جب وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو نبوت خود چل کر اس کے دروازے پہ گئی۔ اس دنیا میں صرف ابو بکر کا گھرانہ ہے، ساری کائنات چل کے نبوت کے دروازے پر، اور خود نبوت چل کے ابو بکر کے دروازے۔ اللہ آپ کو دشمنیوں سے بچائے۔ دشمنی کوئی چنگی شے نہیں ہوندی۔ نوجوان بھی ذرا اس بات کو سوچیں، بات بات پہ پسٹل نکال لینا، بات بات پہ بندوق نکال لینا، ٹھا 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 ٹھا، پھر جلے جیل ہو گئی تھے 25 سال، پھر اندر جا کے روتے ہو، زندگی اپنی برباد کرتے ہو۔ ایک بندہ کو قتل کیا آپ نے، قرآن نے نہیں کہا جس نے کسی نفس کو قتل کیا، مومن کو نہیں، مسلمان نہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، کافر، جس نے کسی نفس کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک بندے کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا۔ تھوڑا سا حوصلہ رکھا کرو، بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ سے باہر نکلنے لگتے ہو۔ اعتدال کا راہ اپنایا کرو، ہر بات میں انتہا پسندی، ہر بات میں غلطی ہو جائے تو سوری کرو، اے سوری دی سوری پتہ نہیں کدے گئی، پاکستانیوں نے تو بالکل بھول گئی۔ اگر آپ کا موٹر سائیکل کسی کار والے کے ساتھ لگ گیا ہے، آپ کا موٹر سائیکل کسی سائیکل والے کے ساتھ لگ گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ غلطی میری ہے، کہو سوری۔
معذرت میری غلطی ہے بھائی, نہیں یہ یہاں اکڑ جاتا ہے, اور جس کا نقصان ہوا ہے اسے بھی تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی, انسان ہے, انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. اعتدال کا راستہ اپنایا کرو یار, ہر بات میں انتہا پسند ہو گئے ہو. کچھ سیاسی لیڈروں نے تمہیں انتہا پسند کر دیے, اور کچھ انجینئر ٹائپ کے جو رہبر تم نے بنائے ہیں نا, انہوں نے تھوڑی جڑ کٹی, بدتمیز بنایا نوجوانوں. یہ کہتے ہیں گالی بکنا ہی دین ہے, بزرگوں کو بکو, ولیوں کو بکو, بابے کو بکو. اس سے کوئی متاثر یہاں بندہ بیٹھا ہے نا, تو میں ہاتھ جوڑ کے اس سے ایک بات کہوں گا. انجینئر کا ایک کلپ آیا, لوگوں نے سنا, ہم نے بھی سنا. کہتا ہے ملا علی قاری جو حنفی عالم ہے, اس نے اپنے امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ساڈا امام صحیح بھونکیا. کس کے متعلق؟ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارت کی. یہاں نوجوان ہمارا کہتا ہے بڑا جی پڑھا لکھا بندہ ہے جی. یہ پڑھے لکھے بندے کی زبان ہے, یہ پڑھے لکھے بندوں کی زبان ہوتی ہے. کیا حدیث میں یہ نہیں آتا؟ نہیں آیا. میرے نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ پہلے مسلمانوں پر تنقید کریں گے, برا بھلا کہیں گے پہلے مسلمانوں کو. یہ تو حدیث ہے میرے نبی کی. تحقیق دیکھو, میں منجی ٹھوک دینی ہے, زبان دیکھو, لہجہ دیکھو بندے کا. اور یہ مطمئن ہے بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے جی. اپنی طبیعتوں میں اعتدال لاؤ, حوصلہ پیدا کرو. بچے جو یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان جو بیٹھے ہو, حوصلہ پیدا کیا کرو اپنے اندر. مرد ہو یار, مرد کا کام کیا ہے؟ آپے سے باہر ہو جانا. مرد کا کام ہے حوصلے سے کام لینا. تائیں تے رب نے طلاق دا اختیار بھی تیرے ہاتھ ہی دیتا. اگوں تیری مرضی ہے, تو زنانی آل استعمال کر. خدا دی قسم ہے جے رب طلاق دا اختیار عورتوں دیندا نا, اساں سارے رنڈے آن آئی. انہوں نے ذرا ذرا سی بات پہ طلاقیں دینی تھی ہمیں. رب نے مرد کو کیوں اختیار دیا؟ حوصلے والا ہے, اعصاب مضبوط ہیں اس کے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, مستقبل کو سمجھتا ہے. تم بھی زنانیوں والی سطح پہ اتر آتے ہو. نوجوانوں اعتدال لاؤ. جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتا, کسی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. گولی چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پھر آپ چلے گئے جیل میں, ماں رو رو کے مر گئی, باپ رو رو کے مر گیا, لاکھوں روپے زمینیں بک گئیں, مکان بک گئے, صرف چند منٹوں کے جذبات. تھوڑا سا جذبات پہ قابو پایا کرو. اللہ دشمنیوں سے بچائے. دشمنی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. میں سن 1995 میں جیل میں تھا. اس وقت میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہا جیل میں. یہ 1995 کی بات. تو جو ہمارا ایریا تھا نا, اس میں 6 کمرے تھے. یہ آپ کے کوٹ مومن کے کچھ بڑے لوگ بھی وہ ہمارے ساتھ تھے, وہ قتل کے مقدمے میں. تو ایک دن نا ایک نوجوان کو نا, 25-26 سال کا نوجوان, پولیس نے اسے بڑا مارا. مار کے ایک کمرے میں جا کے نا انہوں نے پھینک دیا اسے. نوجوان بڑا خوبصورت تھا, چکوال کے علاقے کا تھا. تو دکھ بھرے جو میں یہ رات کو پڑھتا نا, ہمیں بھی رونا آ جاتا. اس نے پولیس کے رویے, جو جیل کی پولیس ہوتی ہے, اس کے رویے کے خلاف بھوک ہڑتال کر دی اس بچے نے. تو ہمیں لوگ چونکہ بہت چیزیں دے جاتے تھے, پھل اور خشک فروٹ ہو, تو میں اس کو جا کے کہتا تھا یار ایک کھادی پیتی رکھ تے پولیس والے تے ثابت کر بے میں بھوک ہڑتال کیتی ہوئی, کھا پی. تو میں اس کو چیزیں جا کے دیتا تھا. تو کب ایک دن میں اس کے پاس بیٹھ گیا, تو میں نے اسے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی پانی کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا تھا, 18 بندے قتل ہو گئے, باقی جیل میں. لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ چاچے دے پترا نال. پانی کے مسئلے پہ. اب اگلی بات سنو, جے تھوڑے چودھریاں جڑا سریا ہوندا نا, کدیں کھلوندا نہیں.
میں نے اسے پوچھا سلو کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے پہل کون کرے؟ حالیں بھی اکڑ نہیں نکلی، پہل کون کرے؟ میں پہل کروں تو میں بزدل ہو جاؤں گا۔ دشمنی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، چین اور امن کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن دشمنی والے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تیرے گھر کو گھیر لیں دشمن، کلاشن کوفے ان کے پاس ہیں، اسلحے ان کے پاس ہے، تیرے مکان کو انہوں نے گھیر لیا ہے، کسی طریقے سے اللہ نے تجھے وہاں سے نکالا، بچایا، تو بچ کے اپنے گھر سے باہر نکلا، ذرا فیصلہ کر، دشمن دے نرغے چوں نکل کے پھر دشمنہ دے گھر جانا ہی نا؟ بولو تو صحیح یار، کس کے گھر جاؤ گے؟ ہر دوست کے گھر، ہر دوست وہ سجن جس تے اعتماد ہوئے 100%۔ میرے نبی کے گھر کو گھیر لیا تھا کفار نے، رب نے میرے نبی کو وہاں سے نکالا تو میرا نبی ابو بکر کے گھر آیا تھا۔ تم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو کہ یہ نبی کے دشمن تھے۔ وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور یہ ہم سفر بنا تو خود نبوت چل کے اس کے دروازے پہ آئی تھی۔ وہ ہم سفر بنا، باہر نکلے، میرے نبی نے پوچھا کس پر جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور یہ ہم سفر بنا، میرے نبی نے پوچھا کس پر جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر۔ اس نے براق پیش کی، اس نے اپنے کاندھے پیش کیے۔ 50 سال عمر ہے، 50 سال۔ کتنی؟ 50 سال کا ابو بکر۔ میرے نبی کی عمر ہے 52 سال۔ ابو بکر پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اے پوری دے لفظ دے غور نہیں کیتا یار، پوری نبوت کو اٹھایا۔ بندیالوی کچھ باتیں خطیبوں سے ہٹ کے کرتا ہے، کوئی خطیب وہ بات نہیں کرتا جو بندیالوی کرے گا۔ پسند آئے جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر گیا ہے۔ کوئی میرے نبی کو نہیں اٹھا سکا ابو بکر کے علاوہ، کوئی نہیں اٹھا سکا نبوت کے وزن کو، کوئی نہیں اٹھا سکا۔ یہ ہجرت والی رات ابو بکر تھا 50 سال کا بوڑھا جس نے اپنے کاندھوں پہ نبوت کو اٹھایا۔ اس رات رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے جا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا۔ وہ بوجھ بھی اسی نے اٹھایا، خلافت کا بوجھ بھی اسی نے۔ اس نے کہا براق لایا ہوں، اس نے کہا کاندھے حاضر ہیں۔ علماء کرام اس کے ساتھ گئے تو بولتے گئے، باتیں کرتے گئے، اس کے ساتھ گئے باتیں کرتے گئے۔ اس کے بولوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اور جو اس سے باتیں کی رب نے اسے قرآن بنا کے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ۔ آخری بات جو اس سلسلے کی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی زبردست کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پنجابی کا ایک لفظ ہے توڑ دینا، توڑ، اس کے دو معنی، توڑ آخر۔ توڑ دے سنگیاں بھائی، کیا توڑ دے سنگیاں، اور توڑ چیز کو توڑ۔ خدا دا نا جے سمجھ جاؤ، جب میں نتیجہ نکالوں گا تو لطف بڑھائے۔ توڑ بمعنی آخر،
اور توڑ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ الگ کر دینا، توڑ دینا۔ بندیالوی کہتا ہے او گیا تے توڑ گیا، او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے چھوڑ گیا اور اے گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا، پھر ان دونوں کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ یہ آج بھی میرے نبی کے ساتھ، یہ حوض کوثر پہ بھی میرے نبی کے ساتھ۔ میرے نبی نے کہا تھا ایک ہاتھ حضرت ابوبکر کے کاندھے پر، ایک ہاتھ حضرت عمر کے کاندھے پر، اور صحابہ دیکھ کے مسکرائے۔ نبی پاک نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ وہ جب غار میں پہنچے نا یار، ایک منٹ کے لیے تصور کرو، مزہ نہیں آتا میں بیان کر دوں آپ سن لیں، اس کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، کوئی نعرے اشارے مار لیں، مزہ نہیں آئے۔ ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو، آپ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، نمازی بھی، بے نماز بھی، باشرہ اور کچھ وہ جو باشرہ نہیں ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ ہر قسم کے لوگ موجود۔ سچی سچی گل کرو، آپ کی یہ تمنا اور خواہش نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ بولو تو صحیح ہے، ذرا شوق سے بولو، شاید آج رات ہی ہو جائے یار، شوق تو پیدا کرو۔ کس کا شوق نہیں؟ کوئی نیک ہے، بد ہے، نمازی ہے، بے نماز ہے، گناہگار ہے، ہر بندے کا شوق تمنا ہے چلو یار خواب ہی ہو جائے، آقا کا چہرہ تو دیکھیں، تمنا ہے خواب میں دیکھنے کی۔ اس کو سامنے رکھ کر ذرا ڈوب کے بندیالوی کی بات سنو، غار ہے، 3 دن اور 3 راتیں ہیں، ایک ابو بکر ہے، دوسرا محمد کا چہرہ ہے، ایک ابو بکر ہے، دوسرا میرے نبی کا چہرہ ہے، اور میرے نبی ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ تھکے ہوئے تھے نا، تھکے ہوئے ہیں، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، مکہ چھوڑ رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، ابو بکر کی گود میں میرے آقا سر رکھ کے سو گئے، سو گئے، سو گئے۔ جس مقصد کے لیے یہ واقعہ بیان کیا تھا اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابو بکر کی گود میں آمنہ کے لال نے سر رکھا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے رحل پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا، اور یہی تو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں بند ہے، ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، وہ قرآن کی تفسیر تھا، جو قرآن نے کہا اس نے عمل کر کے دکھا۔ میرے نبی کی زندگی کی آخری لمحات، آخری ایام، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، سوموار کے دن، اس سے جو پہلی جمعرات آئی نا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، سوموار 10-11 بجے آپ کا انتقال ہو۔ یہ جو جمعرات تھی نا، اس میں مغرب کی نماز میرے آقا نے خود پڑھائی تھی، زور بھی پڑھائی، زور کے بعد زندگی کا آخری خطبہ دی۔ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، کبھی یہ موضوع ہوا تو جاؤں گا ضرور۔ آخری خطبہ دیا زندگی کا، اس میں زبان میرے نبی کی تھی، فضائل ابو بکر کے تھے، وہ بخاری نے نقل کیا، حدیث کی کتابوں نے اس خطبے کو نقل کی۔ عصر آپ نے پڑھائی، مغرب آپ نے پڑھائی، عشاء کے ٹائم آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، صحابہ انتظار کرتے رہے، میرے نبی نہیں آئے، بڑی دیر ہو گئی۔ آپ وضو کرتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر وضو کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر وضو کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ طاقت نہیں، سکت نہیں، ہمت نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ جمعرات کی عشاء کی نماز تھی، ایک جمعے کی 5،
کتنی ہو گئی؟ 6. ہفتے کی 5 11, اتوار کی 5 16, سوموار کی صبح. کتنی نمازیں حضرت ابو بکر نے میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی. میرے نبی نے امام بنایا تھا, میرے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا, مصلی میرے نبی نے حوالے کیا تھا حضرت ابو بکر کے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو 17 نمازیں پڑھیں. سوموار کے دن صبح کی جب نماز ہو رہی ہے نا تو میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی. وہ جو کمزوری نکات تھی وہ کچھ دور ہوئی, طبیعت سنبھلی نا. ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر حضرت سیدہ عائشہ کا حجرہ جس میں میرے نبی آرام فرما تھے, اس کی کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی, اس کے آگے ایک پردہ لٹکا رہتا تھا, پردہ لٹکا رہتا تھا. میرے نبی اس کھڑکی کے پاس آئے, میرے نبی نے پردہ ہٹایا اور اپنا سر مبارک اس کھڑکی سے مسجد میں داخل کی. یہ منظر میرے نبی نے دیکھا, منظر دیکھا. اس طرف کے جو صحابہ تھے ظاہر بات ہے وہ پیچھے تھے, یوں آپ نے سر مبارک اندر کیا, انہوں نے دیکھا. کہتے ہیں اگر آپ پردہ نہ گراتے نا تو قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے. کہ کتنے دنوں کے بعد آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا تھا, بڑے دنوں کے بعد آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا تھا. اب میں جو لفظ کہنے لگا ہوں اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا. ترجمہ اس لیے نہیں کروں گا کہ ہماری زبان کا ہی لفظ ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہماری اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ترجمہ آپ نے کرنا ہے, آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے. میرے نبی نے یہ منظر دیکھا, پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں, مصلی پہ ابو بکر ہے. فتبسم, مانا کرو فتبسم, بولو تو صحیح یار. فتبسم, میرے نبی ابو بکر کو مصلی پہ دیکھ کے فتبسم, میرے نبی مسکرائے, خوش ہوئے کہ صحابہ کی پیچھے صفیں ہیں, ابو بکر مصلی پہ ہے. جس کے لیے سارا واقعہ بیان کیا اسی پر آپ کو لے کے آتا ہوں. اس طرف کے جو نمازی تھے نا جن کے سامنے آپ کا چہرہ پر انوار تھا, وہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا صفحہ کھول کے رکھ دیا ہو, قرآن کا صفحہ کھول کے رکھ دیا ہو. یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں بند, ایک قرآن مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے. اس قرآن کو جب میرے نبی نے بیان کیا, جب پیغام میرے نبی نے سنایا, پیغام آج حسن بیان کرتے ہو, جمال بیان کرتے ہو, یہ ساری باتیں بیان کرتے ہو, نبی کے پیغام پر پردے ڈالتے ہو. وہ پیغام سناؤ نا لوگوں کو جو پیغام میرے نبی نے دیا, جہاں سے مخالفتیں شروع ہوئیں, دشمنیاں شروع ہوئیں, پتھروں کی بارش شروع ہوئی, فتوے, پھبتیاں, مذاق, وطن سے نکالنا, قتل کی تدبیریں, وہ میرے نبی کا جو پیغام ہے. اوے بھابڑا کے لوگوں, میں قرآن کا طالب علم ہوں, میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے, اور پڑھی بھی مولانا غلام اللہ خان سے ہے, پھر اپنے والد صاحب سے پڑھی ہے, حضرت نیلوی سے پڑھی ہے, اور حضرت قاضی شمس الدین سے پڑھی ہے. پھر 30 سال سے زیادہ ہو گئے میں قرآن کی ہر سال تفسیر پڑھا رہا ہوں. سنو اور پلے باندھ لو, 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی کل. 114 صورتوں میں 80 صورتوں میں اللہ نے صرف اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے کے لیے میرے نبی تشریف لائے تھے, لا الہ. کتنی صورتوں میں؟ باقی مسائل کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں.
انبیاء کی رسالت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نکاح، طلاق، دیت، وراثت، قصاص، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، پورا تولو، سچ بولو، یہ ساری چیزیں قرآن نے نہیں بیان کی. قیامت، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. کس کس مضمون کو میں گنوں؟ کل صورتیں 114 ہیں، یہ سارے مضمون بھی قرآن نے بیان کیے. 80 صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ. عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری تائید کریں گے. مکے میں نبوت ملنے کے 12 سال بعد نماز فرض. کتنے سال بعد؟ بولو بولو بولو. روزہ کہاں فرض ہوا؟ مدینے میں. زکوٰۃ مدینے میں. حج مدینے میں. احکام مدینے میں. ارکان مدینے میں. مدینے میں صرف نماز 12 سال بعد معراج والی رات مکے میں. معلوم ہوا 12 سال میرے نبی نے محنت کی تھی عقیدے بنانے پر. شرک کھرچا جائے، انہیں سمجھایا جائے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے. بندیالوی یہ معنی کر کے جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا. اگر کسی کو شک کو سرگودا آئے، میں اس پر قرآن کی آیتوں کی بارش برسا سکتا ہوں، بارش برسا سکتا ہوں. یہ الہ کا معنی قرآن نے کیا ہے، جگہ جگہ قرآن نے کیا الہ کا یہ معنی. میں اب ہو سکتا ہے کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی آیا ہو جسے الہ کے معنی کو پتہ ہی آج تک نہ چلا. بس میں ایک بیان کرتا ہوں الہ کا معنی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں کبھی کبھی میں بات چھپا کے شروع کرتا ہوں اور آخر میں جا کے میں نتیجہ نکال دیتا ہوں. مزہ تاں ہے بھئی میں لکا کے گل کراں تے تساں پردے ہٹاؤ، پھر مجھے بھی بڑا مزہ آئے گا. بھئی سمجھ گئے نہیں. میں ابتدا کروں گا، جن کو سمجھ آئے نا، پہلے مرلے پہ سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہہ دے، دوسرے مرلے پہ سمجھ آ جائے کہ کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سبحان اللہ کہہ دے. میں ذرا چھپا کے بات شروع کرتا ہوں. دریا ہے، دریا میں ایک کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. اب تو بولو یار، اب تو بولو یار. دریا ہے، کشتی ہے، اس میں زندہ پیغمبر ہے. کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں آئی، ناموافق ہوائیں چلی. اندر کون ہے؟ بولو تو صحیح یار. کوئی منفی رنگ اختیار کرے تب مزہ آتا ہے آپ کو. منفی آپ کرتے رہیں، جہاں پہ ضرب لگتی ہے لگائیں آپ ضرب. میں مثبت کرنا چاہتا ہوں. کشتی کے اندر کون ہے؟ کشتی کس میں آ گئی؟ بھنور میں. ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، کڑے پاؤ کڑے. قرآن اندازی کی گئی، نام حضرت یونس کا نکلا. لوگ کہنے لگے نہیں دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی، نام پھر کس کا نکلا؟ لوگوں نے کہا نہیں تیسری مرتبہ قرآن اندازی کرو. تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ میرے والد صاحب بیان کیا کرتے تھے، بس انہیں کی نقل اتارنے لگا. مزہ آ جائے. توحید والا جو گلشن اندر لگا ہوا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا پانی میں دے دوں، سبز کر دوں آپ کا وہ گلشن. تیسری بار پھر نام نکلا حضرت یونس کا. گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تا کشتی ڈوب دیے. پیغمبر نو کشتی چو کڈھو، کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، کشتیوں کا ڈبونا،
اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار۔ تکبیر، شان صحابہ، شان رسالت، ورنہ جس کشتی میں پیغمبر خود بیٹھا ہوا اور ہے بھی زندہ، حضرت یونس نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے ایک مچھلی کو کہا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جائے تے لے کے ترے بھی نہ پئی، میرے نبی کو ہچکولے آئیں گے، نیچے جا کے بیٹھ جا۔ وہ تے میں جا کے بیٹھ گئی۔ تین اندھیرے ہیں، تین اندھیرے، قرآن نے کہا وَنَاد فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمات کا معنی کرو، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک، رات کا اندھیرا دو، سمندر کی تہہ کا اندھیرا تین، تین اندھیروں میں حضرت یونس نے آواز لگائی مولا میری پکاریں، تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، تو ہی ہے سننے والا، میری پکاریں سن، اس مصیبت سے بچانے والا، یہ مصیبت ٹالنے والا اور اس جیل کا پھاٹک کھولنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، مولا مجھے بچا، تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ کہا نا ہوں بابڑے والا امتحان آئے، بڑی تقریریں سنی ہیں آپ نے علماء کی، لیکن بندیالوی جو رنگ پیش کرنا چاہتا ہے الہ کا میں نہ یوں سمجھا دوں، مولا میری پکارے تیرے سوا مچھلی کے پیٹ میں سے سننے والا کوئی نہیں، نہیں کہا، مولا اس دکھ کو ہٹانے والا کوئی نہیں، نہیں کہا، مولا اس غم سے بچانے والا کوئی نہیں، نہیں کہا، مولا اس جیل کا پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں، نہیں کہا، بالکل کوئی جملہ نہیں کہا، نہیں کہا، ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگو جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں، جو مشکلیں وکیل صحابہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، جو مصیبتیں ٹال دیتا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، جو جیل کے پھاٹک کھول دیتا ہو اسے الہ کہتے ہیں، جو غم دور کر دیتا ہو اسے الہ کہتے ہیں۔ 80 صورتوں میں اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کیا، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 80 صورتوں میں اسے بیان کیا۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہو، آپ میں ایسے بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کی تقریریں بھی سنی ہوں، حضرت شاہ جی کو بھی سنا ہو، میرے والد صاحب کو ہو سکتا ہے سنا کئی بزرگوں نے۔ ایک بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بات میری نہیں، بات ہے رئیس المفسرین مولانا حسین علی، جو ہمارے اساتذہ کے استاد تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، حضرت شیخ القرآن کے بھی استاد، بات ہے ان کی، اور یہ بات مجھے کسی ان کے شاگرد نے نہیں بتائی، نہ میرے والد صاحب نے بتائی، نہ حضرت شیخ القرآن نے بتائی، نہ حضرت قاضی صاحب نے بتائی، نہ حضرت شاہ جی نے بتائی، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، نہیں بتائی۔ یہ بات مجھے حضرت صاحب کے ایک ان پڑھ مرید نے بتائی، اونٹوں پہ غلہ لاد کے نا وہ ایک پنڈ سے دوسرے پنڈ میں جایا کرتا تھا، نام تھا اس کا شیخ عبداللہ، اللہ اس کی قبر کو منور، ہندو مذہب چھوڑ کے 14 سال کی عمر میں مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو، پیچھے تھل کے علاقے کا تھا پیلو وینس کا، مسلمان ہوا 14 سال کی عمر میں، 95 سال کی عمر میں ہماری مسجد کے پیچھے گلی میں ان کے بیٹے رہتے تھے، وہاں ان کا انتقال، شیخ عبداللہ کا، جب
بالکل کچھ نہیں پڑھا ہوا. اس نے مجھے یہ بات سنائی, مزہ ہی آ گیا. آپ بھی سنیں, آپ کے سینوں کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے میں مولانا حسین علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا رحمۃ اللہ علیہ, تو مجھے مولانا حضرت صاحب کہتے ہیں شیخ عبداللہ تین میں ایک گل دساں. میں نے کہا جی دسو. تو مولانا حسین نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ, اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نا مکیندہ توحید تے ہی. اسے جب رب ختم کرنے پہ آتے ہیں, ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ حافظو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, سورۃ ہجر کو ختم کی. لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ, سورۃ ہود کو ختم کی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ, سورۃ کاف کو ختم کی. اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نا مکیندہ توحید تے ہی. تو یہ میرے نبی کا پیغام ہے, یہ میرے نبی کی سیرت ہے جو کوہ صفا سے شروع ہوئی, اور میرے نبی نے 23 سال اس کی آواز لگائی تھی قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد